ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک ایئرپورٹ پر مسافروں کی بہت زیادہ بھیڑ تھی. سیکورٹی چیک بھی بہت آج کل ٹائم لیتے ہیں. ہم لوگ اپنی فلائٹ سے 2 گھنٹے پہلے چیک ان ہو چکے. جب سیکورٹی لائن میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی شان کے وہاں ٹائم خوب لگ رہا تھا. ہم سے پہلے ایک امریکن لڑکی تھی، اس کو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے سارے بیگ چیک کریں گے، ہینڈ بیگیج. وہ اڑ گئی کہ جی میرا اتنا مشکل سے پیک ہوا سامان ہے، میں تو نہیں کھولتی. سیکورٹی والوں نے کہا جی آپ کو کھولنا پڑے گا. اللہ والی عمر تھی، کہنے لگی میں نہیں کھولتی. اور سیکورٹی والوں نے لائن بند کر دی اور ان کو کھڑا کر دیا. اچھا جی کھڑی رہو. اب ہم اس کے پیچھے، اس کا سامان چیک ہو تو ہم آگے بڑھے. اس لڑکی کا سامان چیک ہوتے ہوتے پھڈا ایسا پڑا، گھنٹہ لگ گیا. سیکورٹی والوں کو کیا فکر ہے کہ فلائٹ ہے یا نہیں ہے. وہ کہنے لگے اٹس ناٹ آور بزنس کہ آپ کی فلائٹ کتنے بجے ہے. ہمارا بزنس یہ ہے کہ آپ کلیئر پیسنجر ہیں تو ہم جانے دیں گے، جب تک تسلی نہیں ہوگی ہم کھڑا رکھیں گے. پھنس گئے ہم. نتیجہ کیا نکلا کہ ادھر ہماری فلائٹ اناؤنس ہو رہی ہے، حتیٰ کہ جی انہوں نے نام اناؤنس کرنے شروع کر دیے کہ پیسنجر فلاں، پیسنجر فلاں، پیسنجر فلاں. یہ سارے کے سارے جلدی سے دروازے پر پہنچ جائیں، فلائٹ جا رہی ہے. اب ہم سن بھی رہے ہیں لیکن آگے بڑھ بھی نہیں سکتے کہ قدم رکے ہوئے. جب انہوں نے ہمیں کلیئر کیا تو ہمارے سامنے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ دس از لاسٹ کال فار پیسنجر فلاں اینڈ فلاں، آ جاؤ. اب ہم سیکورٹی چیک میں سے گزرے اور ہم نے سامان اپنا لیٹا، ہم بھاگے بھاگے جو گئے تو اس ونڈو پر پہنچنے سے پہلے جو لڑکی وہاں کھڑی تھی اس نے پیپر پہ سائن کر کے فلائٹ کلوز کر کے ان کو پکڑا دی تھی، اور انہوں نے آگے کیپٹن کو وہ پیپر دے کے دروازے بند کر دیے. اب فلائٹ کا یہ قانون ہے کہ ایک دفعہ اس کو کلوز کر دینا تو پھر جلدی ری اوپن نہیں ہوتی. 1 منٹ کا مشکل سے فرق پڑا ہوگا، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ جب اس نے سائن کیے ہوں گے تو ہم اس کے نظر کے سامنے ہی ہوں گے. اتنا ہی فاصلہ ہوگا، چند قدم کا. جیسے اس پر پہنچے ہم تو میں نے اسے کہا جی کہ میں آ چکا ہوں. انہوں نے کہا جی سوری. جی ہم نے جانا ہے. انہوں نے کہا جی اب ہم آپ کو نیکسٹ فلائٹ پہ بھیج سکتے ہیں. یہ ہمدردی کر سکتے ہیں کہ اس پہ سیٹ ہے یا نہیں، ہم آپ کو ضرور بورڈ کر دیں. یہ فلائٹ جا چکی. اس وقت مجھے وقت کی اہمیت کا احساس ہوا کہ بعض اوقات 1 منٹ بھی انسان کا کاؤنٹ کیا کرتا ہے. 1 منٹ. اس نے کہا ویری سوری، میں بہت افسوس کرتی ہوں کہ وداؤٹ اینی پرابلم اور آپ کی مسٹیک کے آپ کو فلائٹ سے آف لوڈ ہونا پڑا، یا آپ فلائٹ نہ، اب سامان ہمارا اس پہ جا رہا ہے. چیک ان تو ہو چکا تھا، ہم پیچھے کھڑے. 1 منٹ کی تاخیر نے ہمیں فلائٹ پہ نہیں جانے دیا. میں اس دن بیٹھ کے سوچتا رہا، یا اللہ یہ دنیا کے معاملات ہیں تو 1 منٹ کی تاخیر، ہم حاضر نہیں ہوئے اپنے وقت پہ، وی نیور شوڈ اپ ان ٹائم. اور انہوں نے ہمیں جواب دے دیا، اے مالک تیری اناؤنسمنٹ ہر رات ہوتی ہے، حل من سائل فأعطی له، آتا ہی کوئی نہیں. مصلی کے قریب نہیں آتے.
بستر پہ پڑے ہیں تو پھر وہاں کا قانون کیا ہوگا بھائی؟ اس لیے ہم سمجھیں اس معاملے کو. اس لیے ایک بزرگ تھے تو جب تہجد کا وقت ہوتا تو ان کی بیوی ان کو جگاتی، کہتی اٹھو رات کے قافلے جا رہے ہیں، رات کے قافلے جا رہے ہیں. یعنی رات کو جو رحمتیں تقسیم کرنے والا عملہ اترتا ہے وہ اب اپنی لسٹ فائنل کر کے جا رہا ہے. اب یہ ون ونڈو آپریشن پھر نیکسٹ نائٹ کھلے گا. اب نیکسٹ ڈے جب ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ون ونڈو آپریشن ابھی ہو، وہ ہمیں روٹین کی لائن پہ ڈال دیتے ہیں. وہ جی اسپیشل ونڈو جو کھلی تھی نا وہ تو فلاں ٹائم تھا. اچھا آپ اب فجر کے بعد دعا مانگ رہے ہیں، چلیں آپ اس دروازے سے آ جائیں. اب اتنا لمبا دروازہ، اتنا سا فرق ہے ہماری زندگی میں اور اولیاء کی زندگی میں. ہم تہجد کا اہتمام نہیں کرتے تو ہمیں نارمل روٹین کے دروازے پہ ڈال دیے جاتے ہیں، جاؤ بھائی بڑی لائن میں کھڑے ہو جاؤ. ایک مرتبہ ہم نے کسی ملک میں جانا تھا تو اس ملک کا ایک بڑا اہم آدمی تھا، اس نے لیٹر بھی لکھا تھا انویٹیشن کا. اللہ تعالیٰ کی شان کے جب ویزا لگوانے کے لیے وہاں پہنچے تو کوئی 200-250 بندوں کی لائن تھی. ہم بڑے پریشان کہ یا اللہ یہ 250 بندے جو اپنا کام مکمل کریں گے تو ہمیں تو شیشہ ہو جائے گی. لیکن ایپلیکیشن جب گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ ونڈوز تو بہت ساری ہوتی ہیں، انہوں نے ایک علیحدہ ونڈو کھول کے وہاں سے اناؤنسمنٹ کر دی ایپلیکینٹ فلاں اینڈ فلاں وہ اس ونڈو پہ آ جائے. ہم سب سے آخر پہ تھے، اس ونڈو پہ انہوں نے بلایا. ڈاکومنٹ تو وہ دیکھ ہی چکے تھے. انہوں نے اتنی بات کی جی اپنا پاسپورٹ دے دیں. ہم نے پاسپورٹ دے دیا جی آپ 3 بجے پاسپورٹ لے جائیں. 1 منٹ پہ وہ ونڈو بند کر دی. ہم لوگ واپس آ گئے. میں نے اپنے دوستوں کو کہا بھائی آج ایک مسئلہ سمجھ میں آیا، یہی تہجد میں پڑھنے والے میں اور نہ پڑھنے والے میں فرق ہوتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے کے لیے وہ ون ونڈو آپریشن، آؤ مصلی میں اسی وقت تمہارا پاسپورٹ لے کے تمہیں ویزا دے دیں گے، جاؤ 1 منٹ میں فارغ. اور اگر دن کے عام اوقات میں اٹھ کے آؤ گے، اچھا بھائی 200 بندوں کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ. یہ 200 تم سے پہلے آئے ہیں، پہلے ان کی سنیں گے بعد میں تمہاری سنیں گے. تو ہم تہجد کے وقت کی اہمیت کو پہچانیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں.